رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مکرم سادات کرام، علماء کرام، تمام احباب اور مجھ سمیت جتنے بھی آئے ہیں، حامد علی اوان صاحب آپ کے والد گرامی چاچا جی سے بڑی محبت تھی، عقیدت تھی، الحمدللہ اسی کا اظہار کرنے کے لیے، گواہی دینے کے لیے میں بھی حاضر ہوا۔ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ وہ طبیعت میں بھی سادہ تھے اور دل کے بھی صاف تھے۔ ہمیشہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کی، فکر مند رہتے تھے۔ اللہ پاک جو انہوں نے دعائیں احمد صاحب کے حق میں، ان کی ہمشیرہ کے حق میں کی ہیں، اللہ قبول کرے اور میرے چاچا جی کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور سید عالم کا صدقہ جو دکھ اور غم احمد صاحب کے دل پہ ہے، اللہ تعالیٰ اس زخم کی مرہم بھی عطا فرمائے۔ میری والدہ مرحومہ کی بھی بخشش فرمائے، اور ہمارے محترم فضل حنان بھائی آپ کے والد محترم، ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ وہ صرف حصول برکت کے لیے جملہ کہ آقا بے مثل و بے مثال ہیں۔ ہم اپنے انگوٹھے کی طرف دیکھیں تو کوئی انگوٹھا لگا کے دوسرے کا پلاٹ اپنے نام نہیں لگا سکتا، کیونکہ کروڑوں اربوں انگوٹھے ہیں، اور اس کاریگر نے اس اتنی سی جگہ پر دائرے ہی لگائے ہیں، لیکن کوئی کسی کی مثل نہیں بنایا۔ سب کے انگوٹھے بے مثال ہیں۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، میں ملک شبیر اوان صاحب کے سال ثواب پہ جملہ پڑھوں گا، اور فضل حنان بھائی اور عمر بھائی، جتنے مدثر ہاشمی صاحب، دانش بھائی، صرف دعا لینے کے لیے کہ جس رب کائنات نے اتنے سے انگوٹھے پہ اتنی قدرت دکھائی ہے، جب اس نے اپنا یار بنایا ہوگا، محبت کو سجایا ہوگا، تو بتاؤ اس نے کتنی قدرت دکھائی ہوگی۔ جس نے انگوٹھے کی مثل دوسرا انگوٹھا نہیں بنایا، بے مثل بنایا ہے، اس نے اپنے محمد مصطفیٰ کو کتنا بے مثل بنایا ہوگا۔ 72 فرقے کہتے ہیں کہ جہاں سید عالم آپ کا جسد مبارک، جسم مبارک ہے، اس وہ مٹی عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ تو دوستو، سیدہ کائنات یہ آقا کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اس بی بی پاک بطول کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی مثال کون دے سکتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، رب کائنات نے بے مثل و بے مثال بنایا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمارے والدین کی بھی بخشش ہو، مغفرت فرمائے۔ دوستان محترم، یہی ہے امر مسلم۔ 4 لائنوں پہ حاضری مکمل۔ یہی ہے امر مسلم کہ یزید لعنتی ہے۔ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کوئی مجھے کہتا ہے بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، نہیں بابا۔ کوئی کہتا ہے شادی الحمد سے شروع ہوتا ہے، نہیں، قرآنی نص ہے۔ جب قرآن پڑھو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب کی بات بعد میں کرو، اس کے دشمن پہ لعنت پہلے بھیجو۔ آج کئی لوگ حسینی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن سچا حسینی وہ ہے جو ان سادات کے دشمنوں پہ بھی لعنت بھیجے۔ اوانا دا کارے ذرا ہاتھ اٹھاؤ، غازی عباس کے پترا دا کارے ہاتھ اٹھاؤ۔ یہی ہے امر مسلم کہ یزید لعنتی ہے۔ اب بھی آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، خدا کی قسم یہی ہے امر مسلم کہ یزید لعنتی ہے، اور اس کے چاہنے والا صرف لعنتی نہیں، اس کے چاہنے والا مزید لعنتی ہے۔ اور کوئی جتنا دور ہے اہل بیت کے در سے، کوئی جتنا دور ہے اہل بیت کے در سے، سمجھ لو وہ اتنا شدید لعنتی ہے۔
وہ اتنا شدید لانتی ہے، وہ نکلا تھا گھر سے دنیا بنانے، اس کی عاقبت بھی تباہ ہو گئی ہے۔ جس نے کہا سیدہ کو خطا پر، اس کی ماں سے بھی کوئی خطا ہو گئی۔ جس نے کہا، جس نے وہ نکلا تھا گھر سے، وہ نکلا تھا گھر سے، اے سیدہ، اے طیبہ، اگر آپ ماؤں میں نہ ہوتی، جنت کبھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی، اور جس کے مقام کو یہ ذہن پا نہ سکے وہ بطول ہے۔ ماؤں کے لیے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں جہاں میں، جس کے لیے خود باپ اٹھے وہ بطول ہے۔